یہ بھی فرما دیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ رات کے وقت تہجد تہجد کا اگر آپ معنی ڈکشنری میں دیکھیں تو یہ دو متضاد معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تہجد کا معنی رات کو سونا بھی ہوتا ہے، اور تہجد کا مطلب رات کو جاگنا بھی ہوتا ہے، دو متضاد معنی کے اندر۔ ایسے عربی زبان کے اندر بہت سارے الفاظ ہیں جو متضاد معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جو ایک معنی میں بھی اور اس کے اپوزٹ دوسرے معنی میں بھی، دونوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو نماز تہجد کو نماز تہجد کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں انسان سوتا جاگتا رہتا ہے، یعنی پہلے سوئے گا پھر جاگے گا، اس وجہ سے اس کو نماز تہجد کہا جاتا ہے۔ نماز تہجد وہ کون سی نماز ہے، کس وقت ہوتی ہے؟ نماز تہجد کی تعریف جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے وہ یہ کہ ما کان بعد العشاء ويحمل على ما کان بعد النوم، کہ نماز تہجد اس نماز کو کہتے ہیں جو عشاء کے بعد پڑھی جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نماز نیند کے بعد پڑھی جائے۔ عوام الناس کے درمیان ایک مسئلہ مشہور ہے کہ اگر آپ رات کو سوئے نہیں ہیں تو تہجد نہیں پڑھ سکتے، یہ مسئلہ غلط مشہور ہے۔ نماز تہجد عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز کے درمیان کا یہ جو پورا وقت ہے، اس پورے وقت میں سے کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی آپ نے عشاء پڑھ لی، عشاء کے بعد کسی بھی وقت اگر تہجد پڑھ لی گئی، تہجد پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کا بہتر اور افضل وقت اور زیادہ اجر و ثواب والا وقت وہ والا وقت ہے جو رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ اب آخری حصے سے آپ کیا مراد لیں گے؟ غروب آفتاب سے لے کر فجر کی اذان تک، یعنی مغرب کی اذان سے فجر کی اذان تک کا آپ پورا جتنی بھی رات ہے، یہ گرمیوں سردیوں میں ٹائم رات چھوٹی بڑی ہوتی رہتی ہے، تو نماز مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے اور فجر کی اذان پہ جا کے رات ختم ہو جاتی ہے۔ اس پورے دورانیے کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں، ان میں سے 2 حصے جب گزر گئے تو اس کے بعد آخری حصہ جو تیسرا حصہ ہے وہ والا نماز تہجد کا وقت، جو نماز تہجد کا افضل وقت ہے، وہ ہے۔ اگر کسی آدمی کو اس چیز کا جاگنے کا یقین ہو اور وہ آدمی اٹھ سکتا ہے تو اس وقت پڑھ لے، یہ زیادہ بہتر وقت ہے۔ نماز تہجد کے متعلق قرآن کریم کے اندر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ نماز تہجد آپ کے لیے ایک نفل عبادت ہے، نفل ہے آپ کے لیے ایک اضافی۔ نفل کہتے ہی اس عبادت کو ہیں جو ایک اضافی عبادت ہوتی ہے، جو انسان پہ فرض یا واجب نہیں ہوتی۔ اب زکوٰۃ ہے انسان کے اوپر فرض ہے، روزہ ہے انسان کے اوپر فرض ہے، 5 وقت کی نمازیں انسان کے اوپر فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو آدمی نفلی نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے یہ فرض نہیں ہے، اس لیے ان کو نفل کہتے ہیں۔ ویسے صدقہ دے رہا ہے اس کو نفلی صدقہ کہتے ہیں کیونکہ انسان پہ فرض نہیں ہے۔ ویسے انسان روزے رکھ رہا ہے، ان کو نفل اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے۔ تو جو عبادت انسان پہ فرض نہ ہو اس کو نفل عبادت کہتے ہیں۔ اسلام کے اندر ابتدا میں نماز تہجد سب پہ فرض تھی، کیونکہ جب تک 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی اس وقت تک یہ تہجد کی نماز فرض تھی، اور اس کے بعد پھر یہ نماز تہجد جب 5 نمازیں فرض ہو گئی تو اس کے بعد یہ نماز تہجد کا حکم منسوخ ہو گیا۔
اب نماز تہجد کا حکم منسوخ ہونے کی صورت میں امت کے اوپر اب یہ نماز تہجد لازم اور ضروری نہیں رہی. کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی لازم ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہ نماز تہجد لازم تھی، اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز تہجد فرض نہیں تھی. جس طرح امت کے اوپر نفل عبادت تھی، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی نفل ہی عبادت ہے. نماز تہجد کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نفلی عبادت، یعنی نفل. نماز تہجد نفل ہے. فرض نمازوں کے بعد جو انسان پہ فرض اور واجب نمازیں ہیں، روزانہ 5 نمازیں جو فرض ہیں، نماز وتر واجب ہے، اسی طریقے سے عید کی نمازیں مردوں کے اوپر واجب ہے. ان نمازوں کے بعد جو نماز سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ اجر میں بڑھی ہوئی ہے وہ نماز تہجد ہے. بعض حضرات نے اس نماز تہجد کو نماز بجائے نفل کے سنت یا سنت مؤکدہ کے درجے کے اندر لیا ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ نماز تہجد نفلی عبادت ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے. نماز تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں؟ نماز تہجد کی کل رکعتیں کتنی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی عشاء کے بعد رات کو 11 رکعت پڑھا کرتے تھے. رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی عشاء کی نماز کے بعد فجر تک کے درمیان میں 11 رکعت پڑھتے تھے. وہ 11 رکعت کیا تھی؟ 8 رکعت نماز تہجد اور 3 رکعت نماز اس کے ساتھ وتر. بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ ہی سے منقول ہے، وہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان کل 13 رکعت پڑھتے تھے. بعض میں 11 کا ذکر ہے، بعض میں 13 کا ذکر ہے. تو جن رکعتوں کے جن احادیث کے اندر 13 رکعت کا ذکر ہے اس میں وہ فجر کی 2 سنتیں بھی ہیں. یعنی عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 8 رکعت نماز تہجد پڑھتے تھے، 3 رکعت نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھتے تھے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز جو فجر کی 2 سنتیں یہ پڑھ کے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے تھے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام معمول جو تھا وہ 8 رکعت پڑھنے کا تھا، ہمیشہ کی پابندی نہیں تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی کچھ روایات میں اس سے کم مقدار میں بھی منقول ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 پڑھتے تھے، بعض میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 رکعت پڑھتے تھے، بعض رکعت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعت پڑھتے تھے. اس میں وہ پھر 6 اور 3 وتر بیچ میں آ جائیں گے، تو یہ پڑھا کرتے تھے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر احادیث جن میں نماز تہجد کا ذکر ہے وہ 8 رکعت کا ہے. لیکن اگر آدمی اس سے کم پڑھ لیتا ہے، 4 پڑھ لیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، 6 پڑھ لیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے. اس سے زیادہ اگر آدمی جاتا ہے 8 سے آگے 12 رکعت تک تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. نفلی عبادت ہے، اس میں کمی یا اضافہ ہو سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرت لمبی کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے اندر قرت زیادہ لمبی کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری بات ہے کہ رکعتوں کی تعداد کم ہو جاتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرت مختصر کرتے تھے تو رکعتوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی تھی. تو اس سے ایک آسانی یہ بھی پتہ چل گئی کہ اگر کوئی آدمی نماز تہجد پڑھتا ہے تو اس کے بعد دونوں طریقے موجود ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ یہ آدمی نماز تہجد لمبی قرت کے ساتھ پڑھے، قرت آدمی زیادہ صورتیں پڑھے، اور لمبی صورتیں بھی پڑھ سکتا ہے. ایک اور مسئلے کو ذہن میں رکھیے، لمبی صورتیں بھی آدمی پڑھ سکتا ہے. اگر ایک آدمی کو لمبی صورتیں نہیں یاد ہے لیکن یہ چاہتا ہے کہ میں قرت لمبی کروں، لمبا قیام کروں، تو اس آدمی کے پاس نفلی عبادت ہے. یہ نفلی عبادت کے اندر اس چیز کی بھی گنجائش ہوتی ہے کہ آدمی ایک ہی صورت کو بار بار پڑھ سکتا ہے، ایک ہی صورت کو بار بار دہرا سکتا ہے.
اس میں بھی کوئی حرج اور کوئی ممانعت نہیں. ایک ہی صورت اگر آدمی بار بار دہرانا چاہے تو دہرا سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پوری رات ایک ہی رکعت کے اندر ایک ہی آیت پڑھتے رہے. وہ آیت تھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اے اللہ اگر تو میری امت کو عذاب دے دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، تجھ سے کون پوچھ سکتا ہے کہ تو نے عذاب کیوں دیے، لیکن اگر تو معاف کر دے تو معاف کرنا بھی تو غالب ہے اس کے اوپر، قادر ہے، تو ان کو پھر بھی معاف بھی کر سکتا ہے. تو پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک آیت نماز میں بار بار پڑھتے رہے. فرض رکعتیں اور جو واجب نمازیں ہوتی ہیں ان نمازوں کے اندر ایک آیت یا ایک صورت ایک ہی مرتبہ پڑھنی چاہیے، ایک ہی رکعت میں اس کو بار بار دہرانا نہیں چاہیے. لیکن نفلی عبادات جتنی بھی ہوتی ہیں ان کے اندر اس چیز کی گنجائش ہوتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز انسان پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر کوئی ایک ایسی صورت یا ایک ایسی آیت جو دعا والی ہے، جس کے اندر کوئی دعا کا معنی ہے، اور یہ آدمی وہاں قیام کے اندر نماز کی وہ دعا والی آیت اس نے پڑھی اور اس آدمی کے اوپر وہ خشوع خضوع اور ایسی کیفیت آ گئی کہ یہ آدمی رو رو کے اب دعا مانگنے پہ جا رہا ہے، تو اس کے اوپر وہ دعا کی خشوع خضوع والی کیفیت آ جاتی ہے. تو اب یہ آدمی اسی ایک ہی آیت کو اگر قیام کی حالت میں ہی لمبی دیر تک اگر دہراتا رہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک ہی صورت ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کو ایک صورت یاد ہے انا اعطیناک الکوثر، اور یہ آدمی چاہتا ہے کہ میں قیام خوب لمبا کروں، تو یہ آدمی اسی ایک صورت کو بار بار دہرا سکتا ہے، بار بار اس کو پڑھ سکتا ہے. نفلی نمازوں کے اندر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز تہجد کے متعلق میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ عوام الناس کے درمیان یہ مسئلہ مشہور ہے کہ رات کو سونا ضروری ہے. سونا کوئی ضروری نہیں ہے ایک، اور رات کے آخری حصے میں ہونا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. بہتر اور افضل یہی ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جائے. لیکن اگر کسی آدمی کو کسی وجہ سے اگر یہ آدمی ابتدا میں، ایک چیز اور، ابتدائی حصے میں پڑھنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے. کبھی کبھار اگر کسی وجہ سے آدمی رات کے ابتدائی حصے میں ہی اگر پڑھ کے اس کے بعد سو جاتا ہے تو نماز تہجد اس کی بہرحال ہو جائے گی، لیکن وہ فضیلت، وہ اجر اور وہ درجہ اس کو جو رات کے آخری حصے میں ملنا تھا وہ والا اس کو نہیں ملے گا. بہرحال نماز اس کی پھر بھی ہو جائے گی. جی کچھ سوال ہو تو آپ پوچھ لیجیے.